نے بکری کے پیچھے دوڑنا شروع کیا ہے، بکری دوڑتی رہی، بچہ پیچھے پیچھے آ کر کے بکری اچانک مسجد نبوی کے دروازے پہ ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بچہ بھی ٹھہر گیا۔ جیسی بچے کی نگاہ اٹھتی ہے، نگاہ اٹھ کر کے سیدھے اس چاند پہ پڑ جاتی ہے جس چاند کے صدقے میں خدا نے آسمان کا چاند بنایا ہے، اس حسین پہ پڑ جاتی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے یوسف کو حسن عطا فرمایا ہے، اس مہجبی پہ پڑ جاتی ہے جس کے حسن پہ ہزاروں حسین قربان ہوتے ہیں، اس حسین کے جلووں پہ پڑ جاتی ہے کہ یوسف کے حسن پہ ایک زلیخا فدا تھی، لیکن جب مصطفیٰ کا حسن بے پردہ ہوا ہے تو وہاں عورت فدا تھی، یہاں پہ خدا کی خدائی قربان ہو، لاجواب خدا کی خدائی قربان ہو گئی۔ اس چہرے پہ جب بچے کی نگاہ پڑی نا، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ سلامت رکھے، مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تجھے اور مجھے مدینے کا مسافر بنا دے، آمین، مدینے کا مسافر بنا دے۔ اور لوگوں عشق کرو مصطفیٰ سے، عشق کرو آقا سے، یہ وہ سودا ہے جو کہیں رسوا ہونے نہیں دیتا، جو کہیں رسوا ہونے نہیں دیتا۔ بچے کی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی، اللہ اکبر، کیا کہو گے؟ بچہ تھا، نہ سمجھ تھا۔ اور لوگوں، یہ تو انسان ہے جس سواری پہ مصطفیٰ قدم رکھتے ہیں، اسے اتنا شعور آتا ہے کہ ابو بکر کس گلی میں رہتا ہے مصطفیٰ کی سواری کو پتا ہے، عمر کا ڈیرہ کس گلی میں ہے مصطفیٰ کی سواری کو پتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، اس بچے کا مقدر کتنا عظیم ہوگا جو بکری کے سہارے مسجد نبوی کے دروازے تک آیا، اور کسی مومن کا بچہ نہیں تھا، وہ ایک کافرہ کا بچہ تھا، غیر مسلم کا بیٹا تھا۔ نگاہ پڑی نا، یوں دیکھتا رہ گیا۔ جب دیکھتا رہا، میرے نبی نے فرمایا کیا دیکھ رہا ہے بیٹے؟ جیسے اتنا جملہ کہا نا، بس مصطفیٰ کی زبان سے جملے کا نکلنا تھا، بچہ کہتا ہے میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا۔ آقا نے فرمایا بیٹے تیری بکری مل گئی، جب واپس چلا جاؤ۔ اس نے کہا ایسے نہیں، آپ بتائیے کون ہے؟ مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، بتا تو بتا میں تجھے کون لگتا ہوں؟ اس نے کہا تھا او حسین و مہجبی، تیرے جیسا آج تک میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے، تجھ سا حسین میری نظروں میں کبھی آیا نہیں ہے، میں کیسے فیصلہ کروں تو کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں بیٹے مجھے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، بچے کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بیٹا جاتے کیوں لگی؟ وہ بچے نے کہا سرکار کیسے چھوڑ کے جاؤں، نظریں چہرے سے ہٹنے کو گوارا نہیں کرتی ہیں، آقا تجھے چھوڑ کے گھر کیسے جاؤں گا؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹے ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ آقا نے فرمایا نا ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ بچے نے کہا آقا آیا تو خالی ہاتھ تھا، دامن بھر کے واپس جانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹے چاہتا کیا ہے؟ کہتا سرکار مجھے اپنا بنا لیجئے۔ میرے سرکار نے اس 9 سال کے بچے کو کلمہ پڑھایا ہے، آپ نے دعائیں دی ہیں، بچے کو رخصت کر دیا ہے۔ اب بچہ جب گھر واپس آیا ہے تو اب ذرا غور سے سننا پیارے، بات بڑی پیاری کرنے لگا ہوں۔ میں نے نبی کا ذکر چھیڑ دیا ہے، اور آقا کا ذکر تو وہ ہے کہ اگر پہاڑوں میں بیٹھ کے کر دو تو پتھر آنسو بہانے لگ جاتے ہیں، مچھلی ندی کے کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ تو مچھلیاں مصطفیٰ کا ذکر سننے لگ جاتی ہیں۔ یار اس عظیم ذات کا تذکرہ میں نے چھیڑا ہے، ذرا دل تھام کے بات سننا۔ بچہ تو گھر واپس چلا گیا، لیکن جب بکری لے کر کے جنگل میں جاتا ہے تو بکری چراتا ہے، زبان پہ نبی نبی کے ترانے رہتے ہیں، زبان پہ نبی نبی کے ترانے رہتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ایک دن ماں نے کہا لخت جگر ذرا بتا تو صحیح تیری زبان پہ یہ نبی نبی کیسا آتا ہے؟ بچے نے کہا تھا ماں تجھے کیا بتاؤں، ایک دن میں گیا تھا، اللہ اکبر جیسی بچے نے اپنی داستان سنانا شروع کی ہے، بچے نے اللہ اکبر داستان سنانا شروع کی۔ اب ماں نے کہا بیٹے ذرا ٹھہر تو صحیح، چپ جا، اگر کوئی راز کی بات ہے تو بیان مت کر دینا۔ کہا کس لیے؟ کہا چچا گھر کے اندر موجود ہے، اگر وہ سن لے گا تو بیٹے تجھے معاف نہیں کرے گا۔ جیسی بچے نے اتنا سنا ہے، بچے کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، بچہ رو کے کہتا اے ماں کاش اگر سر پہ باپ کا سایہ ہوتا تو آج چچا کا اتنا خطرہ نہ ہوتا۔ جیسی بچے نے اتنا جملہ کہا ہے، ماں کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ کچھ دن کا عرصہ گزرا ہے، چچا نے اس کی ماں کو گھر سے باہر نکال دیا ہے، اس ماں نے جا کے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا ہے۔ اب بچہ گھر میں تنہا رہ
جاتا ہے. جب بچہ گھر میں تنہا رہا ہے چچا کی بکریاں چرانا شروع کر دیتا ہے. ایک دن چچا جنگل میں گیا, کیا دیکھتا ہے یہی بچہ ہے ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے, زبان پہ نبی نبی ہے, آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے. بچہ رو کے کہہ رہا تھا مدینے والے ایک دن ہاتھ پکڑ کے اپنا بنایا تھا, اب بتا دیدار دوبارہ کب کرانا ہوگا. بچے نے اتنا کہا ہے, چچا نے اتنا جملہ سنا ہے, چچا نے ہاتھ پکڑا, کہا بتا تو صحیح کس نبی کی بات کرتا ہے. جیسے اس نے اتنا جملہ سنا ہے بچے کی دہشت سے سانسیں تھمنے لگ جاتی ہیں. بچے نے کہا چچا کیا بتاؤں, ایک دن میری بکری مسجد نبوی چلی گئی تھی اور وہاں میں نے بڑے حسین کو دیکھا تھا, دنیا محمد کہہ کے پکارتی ہے, سنا کہ وہ اللہ کا رسول ہے, میں نے اسی کا کلمہ پڑھ لیا ہے. چچا جب سے کلمہ پڑھا ہے اس کا عشق میرے دل میں آ گیا ہے. جیسے اتنا جملہ چچا نے سنا ہے, چچا نے کہا تھا چل گھر واپس چل. بچہ گھر آیا ہے, گردن جھکی ہے, اب دیکھو عشق کا سودا ہونے لگا ہے, اب مصطفیٰ کی محبت کا بازار میں اب سودا ہو رہا ہے. چچا نے بھتیجے کو کھڑا کر کے کہا تھا مجھے تو اتنا بتا دے تجھے محبت چاہیے یا یہ دولت چاہیے, تجھے اگر محبت کی ضرورت ہے تو دولت بھی چھوڑنا پڑے گی. بھتیجے نے سوچا اماں ملا کیا کرنا ہے, ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی ہے, باپ کا انتقال ہو گیا ہے, اگر گھر چھوڑوں گا تو سینے سے کون لگائے گا. جیسی دل میں خیال آیا ہے مصطفیٰ کی محبت نے آواز دے کے کہا تھا ارے دیوانے فیصلہ کر دے, جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے اس کو عبداللہ کا لال اپنے سینے سے لگا دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ, سیرت مصطفیٰ. نہ تجھے پتا عشق کیا ہے نہ مجھے پتا عشق کیا ہے. سنا تھا جلسہ ہے اس بستی میں, آ کے تھوڑی دیر دکانوں پہ کھڑے ہوئے, جانوروں کی طرح منہ چلایا چلے گئے. تجھے معلوم کیا ہے آج یہاں صرف دکانیں نہیں لگائی گئی ہیں, آج یہاں عشق مصطفیٰ کی سوغات لٹائی جا رہی ہے. ذرا غور سے سننا پیارے, جن کی آنکھیں برسنے لگی ہیں وہ دل سے میرے حق میں بھی دعا کر دو اللہ مجھے بھی مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے. او لوگو, چچا نے کہا تھا سن, سامان چاہیے تو محمد کو چھوڑ دے, اگر محمد کو نہیں چھوڑنا ہے تو پھر گھر چھوڑ دے. بچے نے بہت غور کیا, بچہ کہنے لگا چچا ساری دولت تو لے لے, مدینے والے کی محبت مجھے دے دے. اللہ اکبر. جیسی چچا نے اتنا جملہ سنا ہے چچا نے کہا ٹھیک ہے آج سے جائیداد میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. بچے کی آنکھیں برسنے لگ گئیں, آنکھیں برسی ہیں. 9 سال کے بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے, 10 سال کا بچہ رہا ہو تو اس کی عمر کتنی ہوتی ہے. کبھی اپنے بیٹے کو کھڑا کر کے دیکھنا سامنے 10 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے, اور کبھی باپ کی جدائی کا غم اس بیٹے سے پوچھنا جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو. کبھی ممتا کے آنچل کی قدر ان بیٹوں سے پوچھنا جن کو مائیں چھوڑ کے دنیا سے چلی جاتی ہیں. اللہ اکبر. جیسی جملہ بچے نے اتنا سنا ہے, بچے نے کہا تھا چچا ساری دولت تجھے مبارک ہو, مصطفیٰ کی محبت مجھے مبارک ہو. جیسی بچے نے اتنا کہا ہے چچا نے کہا سن وہ کہاں جا رہا ہے, کہا میں نے جس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اس کے دربار جا رہا ہوں. جیسی چچا نے اتنا سنا غصے میں لال پیلا ہو گیا. چچا نے کہا بیٹے جا تو رہا ہے, ایسے نہیں جانے دوں گا. کہا پھر کہا یہ کپڑے بھی اتارنے پڑیں گے. اللہ اکبر. بچے کے بدن سے کپڑے اتارے جا رہے ہیں, بچے کے بدن سے کپڑے اتارے گئے. یہ عشق کا سودا ہو رہا ہے, یہ مصطفیٰ کی محبت کی قیمت بچہ چکا رہا ہے. اللہ اکبر. کپڑے اترے ہیں, اب بچہ سوچنے لگ جاتا ہے کیسے جاؤں گا مصطفیٰ کی نگری میں, اگر ننگے بدن جاؤں گا دنیا کیا کہے گی. پیر کے جوتے اتروا لیے گئے ہیں. عرب کی زمین کوئی ریتیلی زمین نہ تھی, وہ پتھریلی وادیاں تھی جس میں پیر پڑے تو خون بہنے لگ جاتا ہے. کبھی کانٹے چپتے ہیں کبھی پتھر چپتے ہیں. بچے نے سوچا کیا کروں, دل میں خیال آیا چل چل کے ماں کے دروازے پہ جا کے ایک بار دستک تو دے دوں, ہو سکتا کہ اس کے دروازے سے کوئی کپڑا مجھے مل جائے. اللہ اکبر. جیسی بچے کو خیال آیا ہے بچہ اس دروازے پہ پہنچا ہے جس گھر کے اندر ماں نے نکاح کر کے اپنا قیام بنایا ہے. جب بچہ اس دروازے پہ پہنچا دستک دیتا ہے, اندر سے خاتون آتی ہے. دروازے پہ بیٹے کو کھڑا دیکھا, وہ ماں تھی یار, ماں تھی. کلیجہ تڑپ گیا.
بچے کو ننگے بدن دیکھا، ماں نے اپنے بدن کی چادر اتاری ہے، بیٹے کے بدن پہ ڈال کے فرمایا تھا لگتے جگر یہ تیرا حال کس نے کیا ہے؟ کہا میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے مدینے والے سے عشق کر لیا، چچا کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، اس نے میری جائیداد بھی چھین لی ہے، میرے بدن کے کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ ماں نے کہا بیٹے اب کدھر جا رہا ہے؟ بچے نے کہا تھا ماں اب میں اپنے آقا کی نگری جا رہا ہوں، مصطفیٰ کے مدینے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا لخت جگر 3 دن ٹھہر جا، 3 دن میں تجھے کپڑے تیار کرا دوں گی۔ بچے نے کہا تھا اے ماں میں 3 دن کا انتظار کیسے کر لوں، اگر مجھے موت آ گئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں چاہتا ہوں کہ لمحوں میں مصطفیٰ کی نگری میں پہنچ جاؤں۔ ماں نے بیٹے کو آنسو بھرے پلکوں کے سائے میں بیٹے کو رخصت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اب اس دیوانے کی دیوانگی دیکھو، پیر میں جوتے لگے ہیں، ایک چادر بدن پہ ہے، ایک چادر کے 2 ٹکڑے ماں نے کیے تھے، ایک کا تہبند بنایا تھا، دوسرا بدن پہ ڈالا تھا۔ جب یہ بچہ چلا ہے پیر میں کانٹے چبھتے ہیں، آہ نکلتی ہے، لیکن خیال مدینے چلا جاتا ہے، درد ہوتا ہے، تصور مصطفیٰ کا آتا ہے۔ جب چلتے چلتے مسجد نبوی پہنچا ہے، وہاں پہنچ گیا جہاں ہر مرض کا علاج ملتا ہے، اس گلی میں پہنچ گیا جہاں دیوانوں کو درد کی دوا دی جاتی ہے، اس نگری میں پہنچا ہے جہاں ہر رونے والے کے آنسو صاف کیے جاتے ہیں۔ جا کر کے یوں مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے آقا بلائیں گے تو کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا، میرے بدن کا لباس بھی بڑا میلا ہے، اس کے کپڑے بڑے میلے ہیں، یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں کونے میں، مگر واہ آقا اور کوئی ہے بھی کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر جا کے دیکھ دروازے پہ کون آیا ہے۔ ابو بکر جب آئے ہیں مصطفیٰ کا وہی ننھا عاشق بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، ابو بکر نے ہاتھ پکڑا ہے، کہا مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ بچے نے کہا تھا اس حال میں جاؤں گا، آقا اگر انکار کر دیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ ابھی اس نے اتنا کہا تھا، جانے کائنات اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بازو پھیلا کے کہتے ہیں عبداللہ آجا، جس کا کوئی نہیں ہے اسے محمد سینے سے لگا لے۔